لبیک اللہم 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 لبیک اللہم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. یہ خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. معزز محترم ناظرین و حاضرین، حج بیت اللہ کی مقدس اور بابرکت نسبت سے یہ دروس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے. سورہ بقرہ کی 2 آیات بینات، آیت نمبر 198 اور آیت نمبر 199 کی تلاوت کی گئی. ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے حج کے تعلق سے کچھ اہم مسائل بیان فرمائے، اور زمانہ جاہلیت میں جو حج میں خرافات کو داخل کر دیا گیا تھا اور ایسی چیزیں کہ جن کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی چیزیں، وہ عبادت کے طور پر اس کو اپنایا جا رہا تھا، ان کی اصلاح فرمائی گئی. ارشاد خداوندی ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. حج کے دوران اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے. فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. اور جب تم عرفات سے مزدلفہ میں واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ رب العالمین کو یاد کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اور جس طرح اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اس طرح تم اس کا ذکر کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اور بے شک اس سے پہلے تم ضرور گمراہوں میں سے تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بے شک اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے کئی اہم مسائل کا تذکرہ فرمایا. چونکہ اس سے پہلی جو آیات بینات ہیں وہ حج سے متعلق ہے، جس میں حج کی فرضیت، حج کے مقاصد اور حج کے فضائل اور فوائد کو بیان فرمایا گیا کہ حج کیوں کیا جاتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں. اور حج کے تعلق سے تقوی کا بیان فرمایا گیا کہ حج یہ تقوی کا باعث ہے، اور جو حج کرے تو اس سے تقوی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ رفث سے، جدال سے، فسوق سے یعنی بیہودہ باتوں سے، گالم گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے، ان ساری چیزوں سے وہ باز رہے. تو اب ان آیات بینات کے نزول اور حج کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کے پیش نظر صحابہ اکرام میں یہ ایک اشکال یہ پایا جاتا تھا، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں جب ہمارے مختلف میلے لگتے تھے، جس طرح عکاظ میلہ ہے یا ذو المجاز میلہ ہے، اس طرح کے دیگر ان کے ہاں جو تہوار ہوتے تھے، تو اس میں ہم تجارت کیا کرتے تھے. تو کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اگر ہم حج کے لیے جائیں تو خالص اللہ کی عبادت کریں، اس میں کوئی تجارت نہ ہو، اس میں ہم کسی اور کام کاج میں مصروف نہ ہوں، کیونکہ یہ حج سے ایک توجہ ہٹنا ہوگی اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہم دنیا داری میں بھی مصروف ہو جائیں گے. تو اب صحابہ اکرام میں اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے تصورات اور حج کے دوران تجارت سے متعلق اشکالات پائے جاتے تھے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی گئی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ حج کے دوران تمہیں اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے. تم کاروبار کرنا چاہتے ہو، تم اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرنا چاہتے ہو. اور یہاں قرآن کریم میں کئی مقامات پر جہاں فضل تلاش کرنے کا حکم فرمایا گیا تو اس سے مراد رزق ہے، یعنی رزق حلال کے لیے انسان کوشش کرے. جس طرح سورہ جمعہ میں بھی بیان فرمایا گیا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب تم نماز
پڑھ چکو تو پھر اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ تو فضل تلاش کرنے سے مراد اللہ رب العالمین نے جو انسان کے لیے رزق رکھا ہے، زمین میں پھیلایا ہے، اس کو تلاش کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا۔ تو فرمایا کہ اگر حج کے دوران کوئی ارکان حج کی پابندی کے ساتھ ساتھ حج کی جملہ جتنے بھی اس کی عبادات کے پہلو ہیں، ارکان ہیں، وہ ایک طریقے کے مطابق کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اپنی کوئی تجارت بھی کرنا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، اپنی کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط ہے کہ اس کے عبادات کے معاملات وہ متاثر نہ ہوں، یعنی اس کے حج کے جو ارکان ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح آج اگر ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے اور پھر اپنے ساتھ کوئی بیچنے کی چیز لے جاتا ہے، نماز کا وقت ہونے سے پہلے وہ وہاں کوئی ریڈی لگا لیتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا اسٹال لگا کے اپنی چیزیں بیچتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے، نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر نماز کے بعد اپنے کام پہ آ جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر حج کرنے کے لیے تم جاتے ہو، اپنی کوئی چیز تجارت کے لیے لے جاتے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی کے پاس سواری ہے اور اس سے اپنے لیے معاش کا ذریعہ بنا کر کچھ روزی روٹی کما لیتا ہے، یا کوئی اس کے پاس بیچنے کی کوئی چیز ہے، اس کو بیچ کر اپنے لیے کچھ پیسے کما لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، اسلام توازن کا مذہب ہے، اسلام ان ساری چیزوں کی انسانی زندگی سے متعلق جو ضروریات ہیں اس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ حج کے دوران کاروبار کرنا، تجارت کرنا، اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تم حج کے ارکان ایک آداب کے مطابق، تقاضوں کے مطابق کرو، اور اضافی جو وقت بچتا ہے اس میں اگر تم کاروبار کرنا چاہتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ فضلا من ربکم، یعنی اللہ رب العالمین کا جو فضل ہے وہ تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرمایا کہ انسان کے پاس جتنا بھی مال و منال کی ریل پیل ہوتی ہے، یہ انسان کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی سکل کام آتی ہے کہ اس کی وجہ سے جس کے پاس سکل زیادہ ہے تو پیسہ بھی اس کے پاس زیادہ ہوگا، یا جو محنت زیادہ کرتا ہے تو پیسہ بھی اس کے پاس زیادہ ہوگا۔ یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ رزق کی فراوانی عطا فرمائے، جس کو چاہے رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے آزمائش کا ایک سلسلہ اس کے لیے فرمائے۔ یہ محض اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، انسان کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کوشش میں اس کے لیے اثر پیدا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے مزدلفہ واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ زمانہ جاہلیت میں ہم دیکھیں کہ مختلف اس طرح کے تصورات پائے جاتے تھے کہ حج کے دوران بھی مختلف اس طرح کے حلقے لگایا کرتے تھے کفار، اور اس میں اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں بیان کیا کرتے تھے کہ میرا باپ تو ایسا تھا، میرے باپ کی تو یہ شانیں ہیں، اس کے یہ کارنامے ہیں۔ تو حج جو خالصتاً اللہ کی عبادت ہے، اس میں بھی وہ اپنے آباء و اجداد کے قصے اور اس پر تفاخر کیا کرتے تھے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ حج اللہ کی عبادت ہے، تم کسی بھی رکن میں ہو، کہیں بھی جا رہے ہو، حج کے تمام ارکان کے دوران کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا جس قدر کثرت سے ذکر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی جائیں گی۔ پھر یہاں عرفات کا تذکرہ فرمایا گیا۔ 8 ذی الحج کو جب حجاج کرام منی جاتے ہیں، یہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر اگلے دن کی فجر پڑھ کر یہاں سے پھر عرفات کی طرف آتے ہیں، اور عرفات میں پھر ظہر و عصر کی ادائیگی ہوتی ہے اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے جو انتہائی فضیلت والا اور انتہائی حج میں اہمیت والا یہ رکن ہے۔ یعنی اگر باقی ارکان میں سے کسی میں کسی عذر کی وجہ سے کوئی کوتاہی ہوئی تو اس میں دم اور دیگر اس کی تلافی کی صورتیں ہیں، لیکن اگر کسی نے وقوف عرفہ یعنی عرفات میں وہ نہیں ٹھہرا تو اب اس کا حج کسی صورت وہ درست نہیں ہوگا، اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ دم کے ذریعے اس کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عرفات کا وقوف ہر حاجی کے لیے یہاں لازم فرمایا گیا۔ عرفات کیا ہے؟ یہ وہ ایک چٹیل میدان ہے کہ عام حالات میں اگر جائیں تو وہاں کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن حج کے دوران ہم دیکھیں 9 ذی الحج یوم عرفہ،
جب پوری دنیا سے مسلمان حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں ہے، حسب و نسب کا کوئی فرق نہیں ہے، کنبے قبیلے کا کوئی فرق و امتیاز نہیں ہے، سارے حجاج ایک ہی لباس میں اور ایک ہی اللہ رب العالمین کے ذکر میں سارے محو ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، اور اسی کیفیت میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اور اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ خاص مقام ہے۔ عرفات کہنے کی وجہ یہی ہے، مفسرین نے مختلف اس کی وجوہات بیان فرمائی۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو حضرت آدم ہند میں آپ تشریف لائے زمین میں، اور حضرت حوا جدہ میں آپ تشریف لائیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ عرفات کا مطلب پہچاننا، پہچاننے کی جگہ، تو یہاں یہ آپس میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو پہچانا، تو اس سبب سے میدان عرفات کو عرفات کہا جاتا ہے۔ پھر ایک اور وجہ یہاں علماء نے بیان فرمائی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حج کا اعلان فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین حج کے احکام لے کر نازل ہوئے۔ مناسک حج اور ارکان حج کی ادائیگی کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا گیا، تو حضرت جبریل امین نے آپ سے عرض کیا کہ حل عرفتہ، کہ آپ نے اس کو پہچان لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نام عرفتو، کہ میں نے اس کو جان لیا، میں نے اس کو پہچان لیا۔ تو اس سبب سے یہ وہ مقام تھا کہ جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت جبریل امین کی ملاقات ہوئی اور یہ مکالمہ ہوا، تو اس سبب سے اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی اس کی فضیلت بیان فرمائی، احادیث کثیر ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین اس سے متعلق ہے کہ جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے تو ان حجاج پر اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، مباحات فرمائی جاتی ہے۔ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، چند صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور سوالات پوچھنے کے لیے آئے، عرض کیا رسول اللہ کچھ سوال پوچھنے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ تم بتاؤ گے کہ کیا سوال تم نے پوچھنے ہیں، یا پھر میں تمہارے سوالات بھی بتا دوں اور اس کا جواب بھی بتا دوں، یعنی تم سوال کیا کرنا چاہتے ہو یہ بھی میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی کیفیات پر بھی آگاہ ہے۔ یہ جو ایک پوشیدہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر اس چیز کو بھی پوشیدہ مخفی نہیں رکھا ہے، کل کائنات کی ہر شے سے متعلق حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ فضیلت عطا فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر فرما کر اعلان فرمایا جاتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہو کہ یہاں یہ گھر سے اٹے ہوئے لباس میں، گھر سے اٹے ہوئے بالوں میں، اس کیفیت میں جو مجھے منانے کے لیے آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بنا کر یہ اعلان فرماتا ہوں کہ ان تمام کی بخشش اور مغفرت آج فرمائی جا رہی ہے۔ یعنی تمام حجاج جو خلوص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ آتے ہیں، اللہ رب العالمین تمام کی بخشش و مغفرت کا اعلان فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں سے جب لوٹو تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ پھر یہاں ایک اور چیز بیان فرمائی گئی کہ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں۔ اب زمانہ جاہلیت میں جو حج میں خرابیاں پائی جاتی تھی، اس میں ایک یہ تھا کہ قریش اپنے آپ کو برتر و بالا سمجھتے تھے، فخر کیا کرتے تھے کہ ہم قریش ہیں اور ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اور پھر ہم خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، متولی ہیں، اور خانہ کعبہ کے پڑوسی ہیں، تو اس لیے ہمیں حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، حدود حرم جو ہے اور اس سے باہر کا جو علاقہ ہے وہ حل کہلاتا ہے۔ تو یہ تصور تھا کہ ہم چونکہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہیں، برتر و بالا ہے، تو اس لیے ہم عرفات نہیں جائیں گے بلکہ مزدلفہ میں ہی قیام کریں گے اور یہیں سے ہم واپس آئیں گے، باقی لوگ جائیں عرفات میں جا کر وہاں ٹھہریں، وہاں قیام کریں، چونکہ ہم خانہ کعبہ کے پڑوسی ہیں اور خانہ کعبہ کے متولی اور مجاور ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتے تھے کہ ہمارا پروٹوکول الگ ہے اور ہم عام لوگوں کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ تو یہ وہ خرابی تھی کہ جو زمانہ جاہلیت میں حج میں اس کو شامل کر دیا گیا تھا۔ تو فرمایا کہ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، تمہارا کوئی امتیازی سٹیٹس نہیں ہے، کوئی الگ شناخت نہیں ہے، اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو رنگ، نسل، حسب و نسب، زبان، علاقہ، ان ساری نسبتوں کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں عطا فرمائی، اور اگر کوئی کسی نسبت سے کوئی فضیلت رکھتا بھی ہے تو اس کے لیے کوئی عبادت کا الگ سے طریقہ نہیں بیان فرمایا گیا کہ فلاں بڑے خاندان سے ہے تو وہ الگ سے نماز کا طریقہ اس کے لیے، فلاں امیر ہے تو وہ آدھا روزہ رکھے، غریب ہے تو پورا روزہ رکھ لے، عبادات سب کی ایک جیسی ہیں۔
طریقہ سب کا ایک جیسا، مقام سب کا ایک جیسا. تو فرمائیں کہ یہ جو اس طرح کی خرافات تم نے شامل کر لی ہیں، عام لوگ جہاں جاتے ہیں وہیں سے تم نے واپس آنا ہے. یعنی مزدلفہ کے بعد تم نے عرفات میں بھی جانا ہے، عرفات میں ٹھہرنا ہے. یہ تمہارے حج کی قبولیت کے لیے اور اس کی صحت کے لیے لازمی ہے. تو زمانہ جاہلیت میں ان خرابیوں سے متعلق اصلاح فرمائی گئی اور فرمایا کہ اللہ سے بخشش طلب کرو. یعنی دین میں یا عبادات کے نام پر جو بگاڑ تم نے پیدا کیا ہے اور ایک عرصہ دراز سے یہ بگاڑ تمہارے ہاں چلا آ رہا ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تم استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، مہربانیاں فرمانے والا ہے. یعنی پوری زندگی میں انسان کبھی بھی اگر اپنے گناہوں سے نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں شرمساری کے ساتھ توبہ کرے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیں، اور پوری کائنات کی ریت کے ذرات کے برابر ہوں، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور اس طرح کی خرافات سے اور من گڑت جو اس طرح کی چیزیں ہیں اور خود ساختہ جو چیزیں ہیں ان سے اپنی عبادات کو پاک کرو. یہ عبادات اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے عزت و افتخار کا باعث ہے، درجات کی بلندی کا باعث ہے. اللہ کریم ہمیں اپنی عبادات میں خلوص للہیت عطا فرمائے اور عبادات کے درست طریقے کے مطابق اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. آج کے موضوع سے متعلق اگر کوئی آپ کا سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جو حج کے دوران تصویریں اور ویڈیو بناتے ہیں، یہ بھی بنانا کیسا؟ یقیناً عبادات میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ اخلاص ہے، للہیت ہے. یعنی ہمارا کوئی بھی عمل خالصتاً وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. نمود و نمائش سے، ریاکاری سے، بناوٹ سے اور دکھلاوے سے ہمارے اگر اعمال خالی ہوں گے، پاک ہوں گے، تو وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی اور وہ عبادات ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوں گے. یہ ساری جو اس طرح کی خرافات ہماری عبادات میں شامل ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صاحب حج کرنے کے لیے گئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کے ویوز آئیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس چیز کی پذیرائی ہو کہ میں نے حج کیا. اگر کوئی اپنی یادگار کے لیے کوئی تصویر کھینچ کے رکھ لیتا ہے ایک یاد کے طور پر کہ ایک مقدس لمحات تھے اس کی یاد کے طور پر، نہ کہ لوگوں میں پذیرائی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی تو گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ اس طرح کے ویوز حاصل کرنے کے لیے اس کو لائیو کر دینا، سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کرنا، اس کے ذریعے داد و تحسین حاصل کرنا، یہ اگر کسی کے دل میں اس طرح کے تصورات ہیں، اس طرح کے خیالات ہیں، تو اس کو تو شرک اصغر قرار دیا گیا. یعنی ریاکاری کو فرمایا گیا کہ شرک اصغر ہے، کہ عبادت کی قبولیت کا جو ایک تعلق ہونا چاہیے وہ اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ میری عبادت کو قبول فرما، لیکن ان اعمال کے ذریعے ہم اللہ کی رضامندی کے ساتھ ساتھ مخلوق کو بھی شامل کرتے ہیں کہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، لوگوں میں میری عزت ہو جائے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ ریاکاری شرک اصغر ہے. تو اگر کوئی اس نیت کے ساتھ کرتا ہے تو یقیناً نہ صرف یہ کہ اس کا حج، اس کے تمام اعمال برباد جائیں گے، بلکہ خدا نخواستہ اس عمل کی وجہ سے وہ جب وہاں سے واپس لوٹے گا تو وہ ان مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا شکار ہوگا. تو اخلاص کے ساتھ اور ریاکاری، تصنع، بناوٹ سے بچتے ہوئے اگر یہ عبادات کی جائیں گی، یقیناً اللہ رب العالمین اس کے ذریعے، اس کے صدقے سے کرم فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ سب کے لیے برابری ہے حج کے موقع پر بھی، تو اسی طرح عام زندگی میں جیسے ہم پروٹوکول دیتے ہیں اپنے بڑوں کو، یا علامہ صاحب آ جاتے ہیں ان کی عزت میں تکریم میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، یا ان کے لیے الگ ایک منصب کا ہم انتخاب کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ارشاد فرمائیے گا. قرآن کریم میں اس حوالے سے واضح طور پر فرمایا گیا کہ جو فضیلت کا معیار ہے وہ تقویٰ ہے. یعنی علم، تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، خشیت الہی، یہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عام انسانوں سے اہل علم کو، اہل تقویٰ کو فضیلت عطا فرماتا ہے. تو کسی کی تقوی کے ذریعے یا کسی اور نسبت کی وجہ سے اگر کسی کا اکرام کیا جا رہا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے ایک سردار صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو باقاعدہ حضور نے انصار صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی ان کا ادب کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے احتراماً کھڑے ہو جائیں. تو یہ تو احادیث سے ثابت ہے. تو تقوی کی بنیاد پر یا علم کی بنیاد پر یا عمر کی بنیاد پر اگر کوئی زیادہ فضیلت والا ہے
تو اس کا ادب و احترام کرنا یہ تو دین کی تعلیمات ہیں. لیکن کوئی اپنی زبان کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، یا قومیت کی وجہ سے، یا مال و دولت اور منصب کی وجہ سے اگر کوئی تفاخر اور برتری چاہتا ہے تو اس کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ مذمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ ان ساری چیزوں کو میں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں. یعنی زمانہ جاہلیت کے جو تفاخرات اور امتیازات تھے کہ عربی کو اجمی پر فضیلت ہے اور باقی مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے یہ جو امتیازات تھے، تو فرمایا کہ ان ساری چیزوں کو میں پاؤں تلے رونتا ہوں. تو تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، یہ جو اعلیٰ اوصاف ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقیوں پر فضیلت عطا فرماتا ہے. تو ان فضیلتوں کی وجہ سے اگر کسی کا اکرام کیا جاتا ہے تو یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. آج کی اس نشست میں حج سے متعلقہ کچھ اہم امور اور زمانہ جاہلیت میں رائج تصورات کی اصلاح کے حوالے سے کلام کیا گیا. اللہ کریم ہمیں اپنی عبادات میں خلوص للہیت عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جملہ عبادات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم